وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام درس نمبر 610 آیت نمبر 159. آج کا موضوع کیا دین میں گروہ بندی حرام ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. او تقولوا لو اننا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے. سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے. جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں، مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 159. لفظی ترجمہ: ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، یقیناً ان سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے.
انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اور وہی ان کو بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے حضور نیکی لے کے آئے گا ایک تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو بدی لے کے آئے گا فلا یجزی الا مثلھا، تو اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جس نے قصور کیا ہے، یعنی جتنا اس نے قصور کیا ہے اسی کے برابر، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سامعین اکرام، اہم آیت ہے، اور پہلی آیت جو آپ نے سنی کہ جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ گروہ بن گئے، آپ ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں سامعین اکرام، یہ گروہ بندی اور فرقہ واریت جو ہے یہ تو ایک لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت یعنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو، یعنی آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ تو بات یہ ہے، دیکھیں تفرقہ، ایک بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، اگر انسان مخلص ہو، اللہ کا طالب ہو اور اللہ کی ہدایات کا پابند ہو، تو پھر تفرقہ بازی کی کوئی اہمیت، کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ صحابہ کرام میں اختلاف تھا، یعنی بعض اوقات اختلاف ہو جاتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے گروہ نہیں بنائے تھے، انہوں نے اپنے اوپر کوئی نام نہیں رکھا تھا۔ تمام صحابہ کرام، یعنی آپ دیکھ لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو بھی صحابہ کرام تھے، تو وہ پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ دین میں لوگوں نے کمزوری دکھانی شروع کر دی، اور جب آپ دین میں کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر گروہ بندی ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے، اور گروہ بندی کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ضد اور ہٹ درمی ہے اور انا پرستی ہے۔ ضد، ہٹ درمی اور انا پرستی، میں، یعنی میں کا چکر اس میں ہوتا ہے، میں، ہماری رائے، اور اسی طرح مطلب یہ ہے کہ، لیکن میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک بات جو ہے آپ کو بھی سمجھ لینے کی ہے کہ دیکھیں اللہ ہماری منزل ہے، اور صراط مستقیم ہی ہمارا راستہ ہے، اور انسان اگر مخلص ہو، اور اللہ تعالیٰ مخلصوں کو پسند کرتا ہے، اور دین آپ اللہ کے لیے خالص کر لیں اور اخلاص سے کام کریں، تو اس میں کسی فرقہ واریت کی یا گروہ بندی کی صورت کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں، ضد آ جائے، ہٹ درمی ہو جائے، آنا پرستی ہو، تو پھر گروہ بن جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے پھر فرمایا ہے، میں اس پہ زیادہ مطلب وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن ایک بنیادی بات ہے وہ آپ کو ضرور یعنی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ کے رسول نے آنے والے زمانوں کے فتنوں کا صحابہ کرام کو بتایا، یہ ایسے فرقے ہوں گے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور، میں اگر لوگ ایسا کریں کہ دین میں گروہ بندی کا شکار ہو جائیں اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیں، تو میں کیا کروں گا اس وقت، یعنی مجھے بتائیے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے گائے اور بکریاں لے کے جنگل میں نکل جاؤ۔ تھوڑی توجہ سے بات سنیں، جنگل میں نکل جاؤ، وہاں پہ تم بس اپنی بکریوں گائے کو سراؤ، اور کھانے میں درخت کی جڑیں استعمال کرو، لیکن ان سے تم الگ ہو جاؤ، اور
میرے آقا کا فرمان ہے فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ان تمام فرقوں سے الگ ہو جاؤ۔ تو سمجھ میں ویسے نہیں آتی سامعین اکرام، ابتدائی طور پہ یعنی ایک عام انسان، ایک عام مومن جو اللہ کا بندہ ہے، اس کو دین میں فرقہ واریت کی گنجائش ہی نہیں نظر آتی، اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ دین میں گروہ بندی اور یہ پیدا ہوتی ہے انانیت کی وجہ سے۔ آپ اپنے ایک موقف پر قائم ہیں، آپ میں خلوص نہیں ہے، تو آپ دیکھ لیں عام طور پہ یعنی میں جتنا مطالعہ کرتا ہوں، اکابرین کا یعنی بعض فرقے جو ہیں اپنے اکابرین کے یعنی مسلک کو، یا ان کی جو بعض کتابیں ہیں یا ان کے جو بعض موقف ہیں ان کو دلیل بنائے ہوئے اپنے گروہ کی، بٹ گئے اور پھر وہ اپنے اکابر سے جڑ گئے، چاہے وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، لیکن مجھے تو زیادہ نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس میں کسی کی یعنی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی سامنے اکرام۔ تو بہرحال یہ میری سمجھ سے تو بالاتر ہے یہ گروہ بندی اور یہ ٹکڑے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ یہ دراصل دیکھیں میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، لیکن عام طور پہ مطلب یہ ایک لے مین، دیکھیں مجھے آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس کوئی دین کا خاص علم نہیں ہے، اور میں ایک عام مسلمانوں کی یعنی کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام کے تقاضوں کو پورا کروں، اپنے اوپر بھی اس کو نافذ کروں اور آپ کو بھی بتاؤں۔ تو اس میں فرقہ واریت کہاں سے آ گئی کہ میں کسی خاص مسلک سے اپنا تعلق جوڑ لوں، کسی خاص فرقے سے جوڑ لوں تعلق، اور میں بھی فرقہ واریت کے شکار ہو جاؤں، یا ایک مسلک بنا لوں اور دوسرے پہ پھر کفر کی فتوے لگاؤں۔ مسئلہ تو سارا یہ ہے، دیکھیں عوام تو واقف نہیں ہوتی، یہ علماء نے یعنی جو علماء ہیں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، انہوں نے اپنے اکابر کے موقف پہ ایک سٹینڈ لے لیا ہے کہ ان کا موقف درست ہے۔ اس کی بجائے میرے اپنے خیال میں یعنی ایک ناچیز رائے میں اگر قرآن پہ ہم اتفاق کر لیں اور سنت رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو بھی بات ہے اور اس پہ پرخلوص یعنی رائے قائم کر لیں اور آپس میں اکٹھے ہو جائیں اور یعنی متفرق ہونے کی بجائے ایک مٹھی ہو جائیں، تو میرے خیال سے پھر مسئلہ کوئی رہتا نہیں ہے۔ دیکھیں اختلاف تو میں نے آپ کو کہا کہ صحابہ کرام میں بھی ہوا تھا۔ آپ کو میں مطلب ایک مثال دیتا ہوں کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، اور تو مختلف جہت سے یعنی فتنے کھڑے ہو گئے۔ ایک تو وہ مدعیان نبوت تھے، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، اور اس کے علاوہ بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستہ تیار کیا تھا وہ بھی تیاری کر کے جا چکا تھا، اور مدعیان نبوت یعنی میرے خیال سے روم تھی، سلطنت روم سے جنگ کے لیے حضرت زید کی سربراہی میں، اور ادھر جو ہے یعنی یہ سارے مسائل تھے اور فتنے تھے مختلف، اور اس میں ایک فتنہ مانعین زکوٰۃ کا بھی تھا، مانعین زکوٰۃ کا ایک قوم تھی، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ٹیکس حکومت کو نہیں دیں گے، اور ٹیکس یہ تو ایک یعنی ایک ٹیکس ہے، اس سے یعنی وہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو یعنی زکوٰۃ دیکھیں اسلام کے قبول کرنے میں زور نہیں ہے، لیکن اب اگر آپ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کے تقاضے، بعض تقاضے ایسے ہوتے ہیں جو لازماً آپ پر لاگو ہوں گے۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، یہ مطلب لاگو کی جائے گی، زکوٰۃ ہے، اور رمضان مبارک کا احترام ہے، یا جو بھی
اسی طرح کے بعض معاملات ہیں، اس میں یعنی اسلام کے پھر آپ کو تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اسلام کا نظام جو ہے وہ ماننا ہوگا۔ تو نظام یہ زکوٰۃ جو ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ زکوٰۃ دراصل انفرادی طور پہ حکم نہیں ہے دینے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ تمام لوگ جو ہے وہ بیت المال میں زکوٰۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجواتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے۔ اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا، یعنی مسلمان انفرادی طور پہ زکوٰۃ نہیں دے گا، وہ بیت المال میں جمع کرائے گا، پھر اسٹیٹ جو ہے وہ زکوٰۃ تقسیم کرے گی۔ اصولاً یہ قانون ہے سامنے کرام۔ تو اب وہ منکرین زکوٰۃ جو ہے انہوں نے ایک فتنہ کھڑا کر دیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی، اختلاف کی میں بات کر رہا ہوں، اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ابھی اور فتنے کھڑے ہیں، اس پہ تھوڑا سا یعنی صبر کر لیتے، ان سے جنگ نہیں کرتے۔ تو یعنی یہ ایک حکم کے نہ ماننے والے، اب ظاہر ہے کہ یہ دین کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس سے انکار دین سے پلٹ جانا ہے، ایک کا انکار کل کا انکار ہے سامنے کرام۔ بہرحال وہ پھر تفصیلی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اکثر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ان پہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کا اعلان کر دیا، یعنی جنگ کا ارادہ کہ میں ان سے جنگ کروں گا۔ تو اکثر صحابہ کرام کی یہ رائے تھی، اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یعنی اکابر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ابھی ان سے قتال نہ کیا جائے۔ حضرت عمر نے بھی یہی رائے حضرت ابوبکر کو دی، تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اور اس طریقے پر اگر کوئی مسلمان عمل نہیں کرتا، کوئی قوم عمل نہیں کرتا، تو میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ اور اللہ کی قسم اگر یہ تمام زکوٰۃ دے دیں اور اتنی رسی دینے سے انکار کر دیں جس سے ایک اونٹ کا گھٹنا باندھا جاتا ہے، تو تب بھی اس ایک رسی کے لیے میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ایبدل الدین وانا حی، اے عمر کیا دین میرے زندہ ہوتے ہوئے دین کے احکامات میں تبدیلی ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یعنی حضرت عمر جو ہے پھر انہوں نے بھی اتفاق کر لیا کہ ہاں جنگ ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں وہ اختلاف آیا اور انہوں نے اپنا موقف کا اظہار کیا، چونکہ نفس پرستی نہیں تھی، خدا پرستی تھی، تو پھر یعنی اتفاق ہو گیا۔ تو دیکھیں بنیادی مسئلہ یہ میں اسی آیت کی تشریح میں کر رہا ہوں، ضد، انانیت اور ہٹ درمی اگر نہ ہو تو پھر اتفاق لانا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر انا شامل ہو جائے، انا ہمارے یہ بزرگ تھے، یہ ہمارے اکابر ہے، یہ ان کی رائے تھی، ان کی رائے جو بھی ہو ہم ان کا دفاع کریں گے، یہ مسئلہ ہوتا ہے سامنے کرام۔ یعنی جہاں تک میں تو زیادہ تفصیل آپ کو بیان بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایسا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اس طرح امت جو ہے وہ گروہوں میں بٹ گئی ہے، اور ہر ایک نے اپنی ایک مرضی جو ہے نافذ کر دی ہے دین میں، اور میں اس کی یہ تو جتنا بھی میں اس کو چھیڑوں گا تو اس سے بدبو آئے گی سامنے کرام، تو لہٰذا میں اسے یعنی حتی الامکان اجتناب کرتا ہوں۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور گروہ بنا لینا یہ حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ در گروہ بن گئے، تو آپ ان میں سے نہیں ہیں، ان سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے سامنے کرام،
یہ گروہ یعنی گروہ بندی کی اور فرقہ واریت کی۔ لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور دیکھیں اختلاف اگر آ جاتا ہے اور فرقہ ایک بن جاتا ہے تو چونکہ اس کی بنیاد انانیت ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، ہٹ درمی ہوتی ہے، لہٰذا وہ فرقہ اپنا وجود برقرار رکھتا ہے۔ اب دیکھیں قادیانی جو ہے وہ بن گئے، یعنی انہوں نے ایک جماعت الگ بنا لی، ایک جھوٹا نبی کھڑا کر کے ان پر ایمان لے آئے۔ اب وہ سلسلہ جاری ہے، اب ان کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ انانیت اور ضد جو ان کے گمراہ اور جو جھوٹا نبی ہے اس نے جو بات کہی ہے اس پر یہ لوگ اڑے ہوئے ہیں۔ اب ساری ان کی گمراہی واضح ہے، یعنی مسلمانوں کے سامنے جھوٹے نبی کی گمراہی واضح ہے، لیکن جو ان کے پیروکار ہیں وہ اپنے گمراہی پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس کا فیصلہ تو یعنی خیر قادیانیوں کا جہاں تک معاملہ ہے یہ تو مرتد ہیں اور مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی حکومت نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، تو ان کو ہم وہ سزا نہیں دے رہے، ورنہ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے سامنے کرام۔ اور پھر یعنی نبوت کا کوئی دروازہ تو کھلا ہوا نہیں ہے، تو کیسے دوسرا نبی بنا لیا گیا؟ تو بہرحال یہ کفر نہیں ہے، یہ ارتداد فی الدین ہے۔ یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے کہ قادیانی جو ہے وہ مرتد ہیں، یعنی اسلام کا نام لینے کے باوجود وہ اپنے دین سے ہٹ گئے ہیں اور دین کی ایک اہم ضرورت سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ، لیکن ہمارے ہاں جو ان کے علاوہ فرقے ہیں اس کی بنیاد بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک ضد ہے، ایک موقف ہے جو ان کے بزرگوں نے، ہر فرقے کے جو بزرگ تھے تو انہوں نے ایک اگر کوئی بات کہہ دی ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بات صحیح کی ہو لیکن انہوں نے غلط سمجھا ہو، تو پھر بھی غلط سمجھنے کے باوجود یا غلط بات کو اگر آپ صحیح تسلیم کر لیں اور اس پر پھر ڈٹ جائیں تو اس طرح دین میں ایک فرقہ بن جاتا ہے، ایک گروہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا۔ آپ نے اپنے دین میں ایک ٹکڑا الگ کر لیا اور اپنے اوپر ایک نام لگا لیا تو پھر جو ہے آپ دیکھ لیں اور سوچ لیں کہ اس میں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے یعنی کتنی بڑی سزا ہے کہ اپنے رسول کو یہ کہہ رہا ہے کہ لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب یہ ہر گروہ جو ہے اپنے آپ کو دیکھ لے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آج کل جو فرقہ واریت جاری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ فرقے اسی طرح جاری رہیں گے۔ تو اس کا یعنی جو بنیادی نقصان ہے وہ آپ دیکھ لیں، بنیادی نقصان یہ ہے کہ مسلمان ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے، ہر فرقہ دوسرے کو مشرک اور کافر قرار دیتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ دین کی تو ہم نے ساری عمارت منہدم کر دی ہے، دین کو تو ہم سمجھے بھی نہیں ہیں کہ دین ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اور آج میں آپ کو ویسے ہی عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ تو آپ بھی دیکھ لیں کہ آج کسی بھی پلیٹ فارم سے صحیح دین پیش نہیں ہو رہا، اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں اکثر جو ہے قصے کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں ممبر رسول پہ بیٹھ کے، ان کی تقریر کی بنیاد جو ہے قصے کہانیاں ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، مطلب میں تو اپنی بات اتنی یعنی وہ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کی جو بنیادی ضرورت ہے، جو کہ توحید ہے اور رسالت ہے اور آخرت ہے، یہ بیان نہیں کی جاتی۔ اللہ الہ واحد اور رسول اتباع کہ یعنی رسول کا اتباع ضروری اور یوم آخرت پر یقین،
اللہ کی ملاقات، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، یہ ساری باتیں جو ہیں ممبر سے نہیں بیان ہوتی۔ اور ممبر سے آپ دیکھ لیں، یعنی ایمان کی بجائے سنتوں کی بات ہوتی ہے بعض اوقات کہ آپ سنت کو قبول کر لیں۔ یعنی پہلے تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ توحید کی دعوت دیں۔ ہمارا تو مسئلہ، قومی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تو ایمان باللہ نہیں ہے، یعنی ایمان باللہ ہے نہیں جیسے کہ ہونا چاہیے، جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو وہ ایمان ہمارا نہیں ہے۔ تو ایمان کے بغیر اگر آپ کسی کو سنت رسول یا اتباع رسول کا مشورہ دیں گے تو میرے خیال میں تو اس کا تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پہلی چیز تو ایمان باللہ ہے۔ اگر ایک مشرک نما مسلمان، یعنی جو شرک میں مبتلا ہے اور شرک کو شرک بھی نہیں کہتا، اور وہ اگر کچھ سنتوں کو اپنا لے تو پھر اس کا فائدہ کہ اسے کیا ہوگا۔ تو بہرحال تفرقہ بازی جو ہے یہ حرام ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اور اس وقت تو ہم نے ہر ایک یعنی آپ دیکھ لیں مختلف علماء ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک خیال ہے۔ گروہ میں ہم یعنی گروہ در گروہ ہم بن گئے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہم نے دین کو کر دیا ہے، اور تمام گروہ قرآن اور حدیث کو اپنے ثبوت میں لاتے ہیں۔ یہ بھی آپ بات نوٹ کر لیں۔ ایون جو وہ مرتد فرقہ ہے وہ بھی اپنے نبی کی جو دلیل ہے وہ قرآن اور حدیث سے پیش کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں عام مناظروں میں جو مناظرے ہوتے ہیں تو دو سائڈ کے علماء دونوں کے پاس دلیل کے طور پہ قرآن اور حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، اور دونوں جو ہے قرآن اور حدیث سے حوالے دے کے اپنے اپنے مسلک اور گروہ کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، اور جتنی اس میں بد اخلاقی سے بات ہوتی ہے اور بدتمیزی ہوتی ہے یہ مناظروں میں، ایک دوسرے کی حد تک ہوتی ہے، ایک دوسرے کی توہین ہوتی ہے، بعض اوقات تو تکار تک معاملہ چلا جاتا ہے، بعض اوقات تھپڑ اور یہ جو ہے یہ ہو جاتے ہیں، سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ معاملات اس کا دین سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ لیکن دین کی ایک بس وہ ہے کہ بندگی رب، ایک دعوت ہے، ان اعبدوا اللہ و الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو فرقہ واریت کی گنجائش نہیں ہے دین میں سامنے کا، ہاں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور اخلاص سے اس اختلاف کو حل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ انسان اگر مخلص ہو تو کسی بھی معاملے میں وہ دوسرے کا مشورہ یا وہ قبول کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اخلاص فی الدین جو ہے یہ شرط ہے سامنے کا، بندگی کے لیے آپ کو مخلص ہونا چاہیے، مخلص اللہ کے لیے۔ ابھی یہ سارے معاملات آ رہے ہیں آگے، بہت بنیادی آیات آنے والی ہے۔ مثال کے طور پہ 161 قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین قل اغیر اللہ ابغی ربم وهو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تختلفون۔ تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، اور یعنی دین بالکل کلیئر ہے، آپ نے بندگی کیسے کرنی ہے، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور کیوں گزارنی ہے۔ ہمارا ان باتوں میں جو ہے اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو بیان بھی نہیں کرتے۔ اللہ الہ واحد، محبوب واحد، مقصود واحد، یہ تو ہم شاید مانتے ہیں لیکن اس کا بیان نہیں کرتے۔ فقط بندگی رب، اس میں انسانیت کا کمال ہے، اور اللہ کے سوا اگر آپ کسی اور طرف جھک گئے یا کسی اور کی خواہشات پر عمل کرنے لگے
تو آپ پھر گمراہ ہو جائیں گے، سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ اچھا یہ بس ایک ہی آیت پڑھی ہے، ترجمہ سنا دیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، یقیناً آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام خدا کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔